هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم اعلیٰ بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسم اعلیٰ کی سمجھتے ہیں کہ اسم اعلیٰ کیا ہے اور اسم اعلیٰ کی تعریف کیا ہے۔ تو اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز کو بتائے جو کسی کام کا ذریعہ ہو۔ اسم اعلیٰ اسم مشتق ہے، یعنی یہ مصدر سے نکلا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ جو کسی کام کا ذریعہ ہو۔ جیسے فتح کے معنی کھولنا، اس کا مصدر ہے فتح، کھولنا، اور جب ہم نے اسے اسم اعلیٰ بنایا تو اسے اسم اعلیٰ بنے گا مفتاح۔ مفتاح کے معنی آتے ہیں چابی، یعنی کھولنے کا آلہ۔ تو دیکھیے یہ ایک اسم مشتق ہے مفتاح، جو فتح مصدر سے نکلا ہوا ہے، اور اس چیز کو بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک چیز کا ذریعہ ہے، ایک کسی چیز کے کھولنے کا ذریعہ ہے، تو اس کا نام اسم اعلیٰ ہے۔ اب اسم اعلیٰ کیسے بناتے ہیں؟ تو صاحب کتاب نے اس کا ضابطہ بیان کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں این ہما کے گفتہ شد بحث اس میں ظرف بود، یہ جو کچھ کہا گیا بحث اس میں ظرف تھا، اس میں ظرف کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ اسم اعلیٰ بنا کنی، جب آپ اسم اعلیٰ بنانا چاہیں، علامت مضارع را حذف کن، تو علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ ومیم مکسور، دیکھیے اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسم اعلیٰ بھی فعل مضارع سے بنتا ہے۔ ومیم مکسور در اول او در آر، اور میم مکسور کو اس کے شروع میں لے آئیں، یعنی فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں۔ وعین کلمہ را فتح دے، اور عین کلمے کو فتح دے دے، اگر مفتوح نہ باشد، اگر مفتوح نہ ہو۔ ولام کلمہ را تنوین ملحق، ولام کلمہ را تنوین ملحق ساز، اور لام کلمے کو تنوین دے دیں تا اسم اعلیٰ گردد، تاکہ اسم اعلیٰ بن جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اگر بعد عین کلمہ الف آری، یہاں تک تو یہ اسم اعلیٰ بنا ایک قاعدہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وہ اگر بعد عین کلمہ الف آری، اور اگر عین کلمے کے بعد الف لائے، و یا پس لام تا زیادہ کنی، یا لام کلمے کے بعد تا زیادہ کر دے، دو صیغہ دیگر اسم اعلیٰ کہ اکثر موافق قیاس اس پدید می آید، تو دوسرے دو صیغے اسم اعلیٰ کے جو اکثر قیاس کے موافق آتے ہیں وہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس قاعدے کے اسم اعلیٰ کے جو بنانے کا قاعدہ انہوں نے پہلا قاعدہ بیان کیا ہے، اس کے ایک ایک جز کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ چوں خواہی کہ اسم اعلیٰ بنا کنی، جب آپ اسم اعلیٰ بنانا چاہیں، علامت مضارع را حذف کن، تو علامت مضارع کو حذف کر دیں، ومیم مکسور در اول او در آر، اور فعل مضارع کے شروع میں میم مکسور لے کر آئیں۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے فعل مضارع۔ ایک فعل لیتے ہیں ہم لیتے ہیں یفتح کو۔ یفتح، یہ ہے فعل مضارع۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں علامت مضارع کو حذف کرنا ہے۔ یہ علامت مضارع ہم نے اس کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم سمجھنے کے لیے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لام کلمہ کون سا ہے، فا کلمہ کون سا، عین کلمہ کون سا، لام کلمہ کون سا ہے۔ تو یہ فا جو ہے فا کلمہ ہے، اور تا جو ہے یہ عین کلمہ ہے،
اور ہا جو ہے یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نے کہا کہ میم مکسور اس کے شروع علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد میم مکسور لے کر آنا ہے، تو ہم میم مکسور لے کر آئے تو ہو گیا مفتحو، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، وعین کلمہ را فتح دے اگر مفتو نہ باشد، اور عین کلمے کو فتح دے دو اگر مفتو نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیے عین کلمہ ہے تا، یہ پہلے سے مفتو ہے تو فتح دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولام کلمہ را تنوین زیادہ کن، ولام کلمہ را تنوین ملحق ساز، اور لام کلمے کو تنوین دے دیں تا اس میں اعلیٰ گردد، تاکہ اس میں اعلیٰ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو لام کلمہ ہے ہمارا ہا، اس پہ ہم تنوین اضافہ کر دیں تو بن جائے گا مفتحن، ٹھیک ہے۔ یفتحو سے بن گیا مفتحن، یفتحو کھولتا یا کھولے گا ایک مر، اور مفتحن کے معنی آتے ہیں کھولنے کا آلہ۔ اب دیکھیے یہ جو ہے یہ اس میں اعلیٰ کے جو وزن آتا ہے 3 وزن آتا ہے، ان 3 اوزان میں سے پہلا وزن ہے، یعنی اس میں اعلیٰ بنانے کے 3 قاعدے ہیں، ان قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ ہے جو مفعلون کے وزن پر آتا ہے مفتحن۔ اچھا ایک دوسری مثال لیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے ینصرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے، حذف ہو گیا۔ نون جو ہے فا کلمہ، صاد ہے عین کلمہ، اور را ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے، می مکسور اس کے شروع میں لے کر آئیں گے تو ہو گیا من سرو۔ اب دیکھیے اس مثال کے اندر یہ جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ صاد، یہ کیا ہے، مضموم ہے، اس پر پیش ہے، اس لیے ہم اسے فتح میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہو جائے گا من سرو، اور لام کلمے میں تنوین اضافہ کر دیں گے تو ہو جائے گا من سرو۔ تو اس میں دیکھیے اس مثال میں لام کلمہ عین کلمہ پہلے سے مفتوح نہیں تھا، اس لیے مضموم تھا تو ہم نے اسے فتح کے اندر بدلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس میں اعلیٰ بنانے کا پہلا قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ کیا ہے، دوسرا قاعدہ سمجھیے، وہی مثال لیتے ہیں ہم، یفتحو، یفتحو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے، اتنی بات تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آگے کیا بن گیا، وہ اگر بعد عین کلمہ الف آری، اور اگر عین کلمے کے بعد الف لائیں تو ہمیں سمپل کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، می مفتوح لے کر آنا ہے، می مکسور، مفتاح ہو گیا، اور تا کو دیکھنا ہے، عین کلمے کو دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم بنا دیں، یہ ہے فا، ہے فا کلمہ، اور تا ہے عین کلمہ، اور ہا ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو ہو گیا مفتحن، ہم نے علامت مضارع کو حذف کیا اور میم مکسور شروع میں لے کر آئے تو مفتحن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تا پر عین کلمہ پہلے سے مفتوح تھا، اس لیے فتح دینے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر بعد عین کلمہ الف آ رہی ہے، اگر عین کلمے کے بعد الف لائیں، عین کلمہ کیا ہے، تا ہے، عین کلمہ دیکھیے تا ہے، اس کے بعد اگر ہم الف لے کر آئے، اس کے بعد اگر الف لے کر آئیں یعنی مفتاح ہو، تو یہ بھی اس میں اعلیٰ کا ایک وزن بن جائے گا، اس وزن پر بھی اس میں اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے، تو اس میں اعلیٰ بنانے کا دوسرا قاعدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا قاعدہ بیان کیا ہے، تیسرا قاعدہ کیا دیکھتے ہیں، و یا پس لام تا زیادہ کنی، یا لام کر لے گا تا زیادہ کر دیں، دو صیغہ دیگر اس میں اعلیٰ کے اکثر موافق قیاس است پدید میں آئے، تو اس میں اعلیٰ کے دو مزید صیغے، دو دوسرے صیغے جو اکثر قیاس کے موافق آتے ہیں بن جائیں گے۔ تو اب تیسرا لیتے ہیں ہم، یہ تھا ہمارے سامنے یفتحو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے، یہ فا ہے فا، تا ہے عین، اور ہا ہے لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ اب شروع میں کیا لے کر آئیں گے، میم مفتوح لے کر آئیں گے تو ہو گیا مفتحو، اور یہ عین کلمہ پہلے سے مفتوح ہے تو اس پہ
فتح دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم مفتاح آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں گے، ہو جائے گا مفتاح مفتاح۔ لیکن اگر اس کے آخر میں ہم تا کا اضافہ کر دیں، یہ مفتاح تا آخر میں ہم گول تا لے کر آ جائیں اور یہ تنوین کو یہاں اس پہ تا پر منتقل کر دیں تو ہو جائے گا مفتحۃن۔ تو یہ بھی اسم اعلیٰ کا ایک وزن ہے، یعنی اسم اعلیٰ کا 3 اوزان آتے ہیں، ان 3 اوزان میں سے ایک وزن، یعنی اسم اعلیٰ کا ایک صیغہ یہ بن جائے گا۔ اسم اعلیٰ بنانے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسم اعلیٰ کے 3 وزن آتے ہیں، تینوں سیم ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ الگ الگ صیغہ، بلکہ تینوں ایک ہی صیغہ ہیں۔ ایک آتا ہے مفعل، دوسرا آتا ہے مفعال، اور تیسرا آتا ہے مفعلۃ۔ مفعال اور مفعل، یہ تینوں کے معنی سیم ہے، تینوں سیم صیغہ ہے، ایک ہی صیغہ ہے، اور تینوں کے معنی ایک ہیں، واحد کا صیغہ ہے، تینوں واحد ہیں، اور تینوں کے معنی ایک ہیں۔ کبھی اس میں اعلیٰ مفعلون کے وزن پر آئے گا، کبھی مفعلون کے وزن پر آئے گا، کبھی مفعلتون کے وزن پر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس میں اعلیٰ کے بھی، اس میں اعلیٰ کے صرف 3 صیغے آتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو یہ 3 واحد ہے، تو ان تینوں کا ایک تثنیہ آئے گا اور تینوں کا ایک جمع آ جائے گا۔ تو دیکھنے میں تو 6 صیغے لگیں گے، لیکن حقیقتاً وہ دیکھنے میں تو 9 صیغے ہو جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ 3 ہی صیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ تو انہوں نے دیا، دیکھیے مفعل، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کام کرنے کا ایک آلہ۔ مفعلۃ یہ اسم اعلیٰ کا دوسرا وزن ہے، اس کا بھی ترجمہ کریں گے کام کرنے کا ایک آلہ۔ مفعلانی کام کرنے کا 2 آلہ، تثنیہ ہے، اور مفعلتانی یہ مفعلانی ہے، مفعلون کا تثنیہ ہے، اور مفعلتانی یہ مفعلتون کا تثنیہ ہے۔ دونوں کا ترجمہ ہوگا کام کرنے کا 2 آلہ۔ مفاعل یہ ان دونوں کا جمع ہے، یہ مفعلون کا بھی جمع ہے اور مفعلتون کا بھی جمع ہے، جمع کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کام کرنے کا بہت سے آلے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ومفعالن، مفعالن جو ہے یہ بھی واحد اس میں اعلیٰ واحد ہے، مفعلن بھی واحد ہے، مفعلتن بھی واحد ہے، اور مفعالن بھی واحد ہے۔ اور مفعالن کا تثنیہ ہے مفعالانی، تو مفعالن کام کرنے کا ایک آلہ، مفعالانی کام کرنے کا 2 آلہ، مفاعل کام کرنے کے بہت سارے آلے۔ تو اس کا جمع مفعالن کا جمع مفاعل آتا ہے، مفعالن اور مفعلن کا جمع سیم آتا ہے مفاعل، اور مفعالن کا جمع آتا ہے مفاعیل، ٹھیک ہے۔ اس طرح اب اس کو انہوں نے الگ الگ کیا، میں ایک دوسری مثال لکھا ہے جس میں آپ سمجھ جائیں گے اور مزید کہ کیسے یہ تینوں سیم وزن ہے اور صیغے صرف۔ تو یہ دیکھیے یہاں مفعلن، مفعلانی، مفاعل، اور مفعلتن، مفعلتانی، مفاعل، اور مفعال، مفعالانی، مفاعل۔ تو یہ کل 9 صیغے ہیں، لیکن یہ حقیقتاً 3 ہی صیغے ہیں، وزن الگ الگ ہے۔ مفعلن ایک وزن آتا ہے، مفعلتن دوسرا اس میں الگ وزن آتا ہے، اور مفعالن اس میں الگ تیسرا وزن آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔